ہندوستان کی تاریخ کی کچھ جھلکیاں دکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سنجیدگی سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کرۂ ارض کا بڑا ہی خوش نصیب حصہ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت بابا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا۔ بہت سارے انبیاء اولیاء کے سلسلے میں یہ روایتیں ملتی ہیں جن کی آمد ہندوستان میں ہوئی ہے۔ ہندوستان تاریخی زمین ہے۔ ہندوستان کی مٹی میں بڑی محبت، بڑی انسیت، بڑی الفت ہے۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہندوستان میں بسنے والے لوگ کسی ایک حکومت کے تابع میں نہ تھے۔ راجاؤں، مہاراجاؤں، زمینداروں، جاگیرداروں کا جگہ جگہ قبضہ تھا۔ ہر راجا کا اپنا ایک علاقہ تھا۔ راجا اپنے راج میں راج کرتے تھے، جاگیردار اپنی جاگیر میں راج کرتے تھے۔ غربا اور مساکین پر ظلم و بربریت غایت درجے کو پہنچ چکی تھی، مگر غربا کر ہی کیا سکتے تھے، ان کے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ نے فضل فرمایا اور اس زمین پر اسلام آیا، فرزندان اسلام آئے، لوگوں کو انسانیت ملنا شروع ہو گئی، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کا سلیقہ اور سبق ملنے لگا۔ یہاں تک کہ ایک سمے ایسا آیا جب مسلمانوں نے پورے ہندوستانیوں کو منظم کیا اور ایک حکومت کے زیر اثر رہنے کا پابند کر دیا۔ سلطنت بنی، پورا ہندوستان ایک حکومت میں آ گیا، راجاؤں کا راج ختم ہوا، جاگیرداروں کی جاگیرداری ختم ہوئی۔ اس طریقے سے غربا مساکین کو راحت ملی، ہر کسی کو امن و چین کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ یہ سلسلہ 700 سال چلا۔ یہ 700 سال پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے، ورنہ 1000 سال تک چلا۔ صدیاں بیت گئیں، 10 صدیوں تک دلی پر اسلامی جھنڈا لہراتا رہا اور پورا ہندوستان امن و شانتی کی زندگی گزارتا رہا۔ کہیں نہیں دیکھو گے کہ کوئی وواد تھا، کوئی جھگڑا تھا، کوئی فساد تھا، قوم کے نام پر، ذات پات کے نام پر، مذہب کے نام پر کوئی لڑائی تھی نہیں۔ آپسی لڑائی لوگوں کی ہو جاتی تھی، مذہبی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی کوئی ہندو راجا رہتا تھا، اس کا سیناپتی مسلمان ہوتا تھا، کوئی مسلم رہتا تھا، اس کا سیناپتی ہندو رہتا تھا۔ وہاں ہندو مسلم ذات پات میٹر نہیں تھا، جس سے بنے وہ میٹر تھا۔ مذہبی کوئی معاملہ ہندوستان میں نہ تھا، ورنہ ایک عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے کہ مسلم بادشاہ جو گزرے ہیں 700 سال یا 1000 سال تک کے انہوں نے حکومت کی، اگر وہ مذہبی بھید بھاؤ کیے ہوتے تو کوئی بھی دوسرا غیر مسلم ہندوستان میں نہ بچ پاتا۔ لیکن ایک بڑی سنکھیا میں سبھی رہے، کیونکہ وہاں ذات پات مذہب کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس تاریخ کو لوگ چھپاتے ہیں اور جھوٹی بات گڑھ کر کے بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں۔ سچائی سے آج کے لوگ کام نہیں کرتے۔ بہرحال ہندوستان کی قسمت اس وقت خراب ہوئی جب بد باطن، بد نہاد انگریز
ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 1757 کے آس پاس میں قدم رکھا اور اس نے اپنا جال بننا شروع کر دیا۔ تقریباً 1780-82 کے آس پاس کے سمے میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کیا، اس کمپنی کو مرکز بنایا اور اپنی طاقت مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انگریز مغلوں کی حکومت ختم کر دیا، مسلمانوں کی حکومتوں کو تار تار کر دیا اور پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب میرے مطالعے کے مطابق باتیں تو بہت ہیں، مختصر یہ کہ 100 سال، 1 صدی اس طرح سے گزرا جس میں انگریز نے صرف مسلمانوں اور ہندوستان کے رہنے والوں کا خون چوسا، علماء کو پھانسیاں دیا، درختوں پر علماء کی لاشیں دکھتی تھیں، جو بھی قوم کو بیدار کرنے والا سلیقہ رکھتا تھا اسے موت کی گھاٹ اتار دیا، اسے کالا پانی بھیجا، اور 100 سال تک کے انگریز آپ سے صرف مزدوروں کا کام لیا، بالکل انتہائی نچلے درجے کا کام لیا، اور جیسے ڈاکو کسی دکان، مکان، آفس کو کھنگالتے لوٹتے ہیں، ویسے ہی 100 سال تک انگریز ہندوستان کو کھنگالتا رہا، ہندوستان کو لوٹتا رہا اور ہمیں اور آپ کو غلامی کی زنجیر میں جکڑے رہا۔ کہیں سے کوئی راستہ اس کے چنگل سے نکلنے کا نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ظلم و بربریت کی چکی میں برابر ہندوستانی پیسے جا رہے تھے۔ تب 1857 کی وہ تاریخ آئی جب دلی کی جامع مسجد میں ایک نوجوان عالم دین اپنا فتویٰ لے کر کھڑا ہوا۔ آج دنیا کے ناسمجھ لوگ علماء کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں، علماء کو غلط پیش کرتے ہیں، لیکن سب بات حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں علماء اپنے وطن کے لیے خود کی جان کی پرواہ کیے بغیر پوری قوم کو وطن کی حفاظت کے لیے جان جھونک دینے کا حکم دیا ہے۔ علماء نے ہمیشہ خدمتیں کی ہیں علماء نے۔ تب 1857 کی وہ تاریخ آئی جب دلی کی جامع مسجد میں چند صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ لیا ایک نوجوان عالم دین کھڑا تھا اور اعلان کر رہا تھا، اے ہندوستان کے لوگوں، اب تم پر فرض ہے کہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اب ان کو جڑ سے اکھاڑ دو، اب ان کو جہاں سے آئے ہیں وہیں بھیج دو، ان کے خلاف اب تم اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ مخلص عالم تھا جو جنگ آزادی کا ہیرو تھا، یہ وہ پہلا عالم تھا جس نے آزادی ہند کے لیے آواز اٹھایا تھا۔ آج اس کی آواز کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، آج اس کے نام کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کا نام آگے پیش کیا جاتا ہے جو انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، جو ان سے پگار لیتے تھے، جو ان سے تنخواہ لیتے تھے، جو ان کے یہاں معافی نامہ پیش کرتے تھے، جو بکاؤ لوگ تھے، جو انگریزوں کے سپورٹ میں تھے۔ آج یہ ہمارے ساتھ ایک گھٹنا ہے کہ ان کا نام ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے وہ عالم دین جس کو دنیا علامہ فضل حق خیرآبادی کہتی ہے، پہلا فتویٰ، پہلا وہ غزالی وقت، پہلا وہ مرد مجاہد جو ہے دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر فتویٰ دیا، اور پھر ان کے فتوے کا سمرتھن شروع ہوا، ان کے فتوے کو تائید ملنا شروع ہوئی، پورے ہندوستان میں وہ فتویٰ عام ہو گیا، یہاں تک کہ اب اس وقت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اس عالم کی تحریک سے جڑ جاتے ہیں۔ آج کی طرح اگر اس وقت لوگ ہندو مسلم میں بٹ گئے ہوتے، سکھ اور عیسائی میں بٹ گئے ہوتے، ذات پات میں بٹ گئے ہوتے، علاقائی اور قومیت کے نام پر بٹ گئے ہوتے، میں کہتا ہوں آج ہندوستان
پھر ایک انگریز ملک کہلاتا، ہندوستان پھر آج انگریزوں کے قبضے میں رہتا، کوئی اسے آزاد نہ کرا پاتا، جیسا کہ آج گندی سیاست کھیلنے والے لوگ کرتے ہیں۔ وہ اس دور کے تھے ہم سب کے آباء و اجداد، جنہوں نے ہندو نے مسلم کو نہ دیکھا، مسلم نے ہندو کو نہ دیکھا، سکھ نے عیسائی کو نہ دیکھا، سب ایک جٹ ہو کر، ایک طاقت ہو کر انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور ذرا کان کھول کر بڑھیا سے سن لیجئے، یہ ایک دن کی لڑائی نہ تھی، یہ ایک دن کا ابھیان نہ تھا، تقریباً میرے مطالعے کے مطابق 90 سال تک یہ لڑائی لڑی گئی، خون کی ندیاں بہائی گئیں، اندولن کیا گیا، جیل بھر دیے گئے، جزیرے اینڈمین میں غازیوں اور مجاہدوں سے جگہ خالی نہ رہی، اتنے بھر دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر طرح کی قربانی دی، پھانسی چڑھایا انگریز نے، پھانسی قبول کر لیا، جیل بھرا انگریز نے، جیل جانا لوگوں نے قبول کر لیا۔ ہر سختی جب ہمارے آباء و اجداد نے اس زمین کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جیل لیا، ہر مصیبت گلے لگا لی۔ آپ کو پتا ہے وہ غزالی دورہ، وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر، وہ اللہ کا سپاہی علامہ فضل حق خیرآبادی، ان کو فتویٰ واپس لینے کے لیے ہر ممکن دھمکی دی گئی، ہر کوشش کی گئی، ہر ظلم کیا گیا، ہر جبر کی گئی، اور کہا گیا فتویٰ واپس لے لو۔ کہا سب ہو سکتا ہے، فتویٰ واپس نہ لیا جائے گا، اب تمہارے خلاف میں اکیلا نہیں، ہندوستان کا بچہ بچہ لڑے گا، ہندوستان کا ہندو مسلم لڑے گا، اب ہم تمہیں اپنی زمین پر ٹکنے نہ دیں گے۔ تب ان کو جزیرے اینڈمین بھیج دیا گیا۔ سن 1857 میں انہوں نے فتویٰ دیا اور ان کو جزیرے اینڈمین کالا پانی بھیجا گیا، بے دانہ پانی، اتنا تڑپایا گیا، اتنا تڑپایا گیا اس مرد مجاہد کو کہ انہوں نے وہیں پر 1861 میں جان دے دیا۔ جزیرے اینڈمین میں کالا پانی ہی میں علامہ فضل حق خیرآبادی کو اللہ اکبر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، مگر وہ اپنے فتوے کو واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہاں تک کی روایت ملتی ہے کہ آپ کے اندر اٹھنے کی طاقت نہ رہی، بولنے کی طاقت نہ رہی، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ بندہ اللہ اکبر کمزور ہو کر بستر مرگ پر آ گیا۔ ایسے میں ایک انگریزی آفیسر پہنچتا ہے، فضل حق ابھی آپ کا علاج ہوگا، ابھی آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون ہوگا، تمہیں کیا چاہیے؟ منسٹری چاہیے، کوئی صوبہ چاہیے، کوئی حکام چاہیے، کیا چاہیے تم کو؟ وہ بولو سب دے دیں گے، خالی قلم چلا دو، فتویٰ واپس لے لو۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کی غیرت جلال میں آئی، اللہ اکبر، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا تو میری لاش کو آگ لگا دے، خاک بنا کر اڑا دے، تب بھی میں فتویٰ واپس لینے والا نہیں، تب بھی میں تیرے خلاف فتویٰ اپنا واپس نہیں لوں گا۔ یہاں تک کہ آپ نے جان دے دیا، یہ قربانی دی گئی ہے۔ آپ سوچتے ہیں 15 اگست ہمیں یوں ہی مل گیا ہے، ارے 15 اگست بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ ہندوستان اللہ اللہ اپنے سپوتوں کے خون سے نہایا ہے، تب جا کے 15 اگست ملا ہے۔ نہ جانے کتنے ہندوستان کے سپوت پھانسیوں پر لٹکائے گئے ہیں، تب تمہیں 15 اگست ملا ہے۔ نہ جانے کتنوں کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے، تب تمہیں 15 اگست ملا ہے۔ نہ جانے کون کون سے میدان تمہاری لاشوں سے بھرے گئے ہیں، تب تمہیں 15 اگست ملا ہے۔ اس لیے اگر میں یہاں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہ 15 اگست تمام ہندوستانیوں کے لیے متفقہ طور پر کسی تہوار سے کم نہیں ہے۔ اللہ اللہ جو خوشی ہمیں وطن کے سلسلے میں 15 اگست کو ملنا چاہیے، وہ ایک تہوار جیسی خوشی ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ 15 اگست کو یوں کہو کہ ہندوستانیوں کو نئی زندگی ملی تھی، ہندوستان میں انقلاب آیا تھا، ہندوستان کو اپنا حق ملا تھا، ہندوستانیوں کو اپنا فیوچر ملا تھا، ہندوستان کو اپنی زندگی ملی تھی۔ اس لیے 15 اگست ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، 15 اگست ہمارے لیے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے، اللہ اللہ۔ اور 15 اگست ہمیں یہ بھی تربیت دیتا ہے، 15 اگست کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اے ہندوستانیوں،
جیسے تم 1857 میں متفق ہو کر متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑے اور کامیاب ہو گئے، ایسے ہی آج بھی اگر تم مذہبی بھید بھاؤ کو الگ کر دو، مسلکی لڑائی کو چھوڑ دو، آزادانہ طور پر ہر کوئی اپنی مذہبی زندگی جیے اور ہندوستانی ہونے کے نام پر سب متفق ہو جاؤ، متحد ہو کر اگر تم کام کرو تو ہندوستان وہ پاکیزہ زمین ہے، وہ بابرکت زمین ہے کہ اگر تم اس طرح کا کام کرو تو تم سپر پاور بن سکتے ہو، دنیا کے اعلیٰ ممالک میں شامل ہو سکتے ہو۔ مگر یہاں میں کہوں تو بات تو صحیح ہوگی، یہ اور بات ہے کہ کسی کو بری لگ جائے، مگر بات صحیح یہی ہے، ہماری بدقسمتی سے ہماری کنٹری کو آگے لے جانے والا ہمیں کوئی منسٹر نہ ملا، ہمیں کوئی عدل و انصاف دلانے والا منسٹر نہ ملا، ملے تو اپنی روٹی سیکنے والے، ملے تو تعصب سے بھرے لوگ، ملے تو اپنی ذات پات کے لیے مرنے والے لوگ، ملے تو ملک کو بیچنے اور کھنگالنے والے لوگ، ملے تو ملک کو قرض کے بوجھ کے نیچے دبانے والے لوگ ملے۔ ہندوستانیوں کو ایسے حکام نہ ملے جیسے اس وقت ملے تھے جب ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ کہاں سے کہاں ملک پہنچا، جب آزاد ہوا تھا تو نہ آپ کے پاس صحیح سے کوئی ایئرپورٹ تھا، نہ اسکول کالج یونیورسٹیاں تھیں، نہ اور دوسرے تمام قسم کی سہولیاتیں تھیں، کچھ نہ تھا۔ اللہ اکبر! مگر اس دور کے لوگوں نے یہ بھید بھاؤ کیے بغیر، جھگڑے لڑائی کیے بغیر سب نے محنت کی، ایئرپورٹ بنائے گئے، یونیورسٹیاں بنائی گئیں، کالج بنائے گئے، کرنسیاں سدھاری گئیں، سرکاری ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کیا گیا۔ جب سب نے متحد ہو کر برسوں محنت کی تو ہندوستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکا، ورنہ انگریز نے تو ہمیں اتنا برباد کر دیا تھا کہ سن لو، اتنے دن بیتنے کے بعد بھی اس بربادی کا خمیازہ ہو نہیں پایا ہے، اس بربادی کی بھرپائی نہیں ہو پائی ہے۔ جتنا انگریز لوٹ لے گیا تھا ہمیں صدیوں پیچھے چھوڑ گیا، ہمیں نہ جانے کتنا پیچھے چھوڑ گیا، ہم کو کھنگال کر بھکاری بنا کر چلا گیا۔ ہم ترقی کرتے اگر متحد رہتے، ہم ترقی کرتے اگر متفق رہتے، ہم ترقی کرتے جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم ویوہار اچھا رکھتے، ہم ترقی کرتے جب ہمارے نیچے سے اوپر تک کے رعایا سے لے کر حکام تک سب ملک کے درد و فکر میں کام کرتے تو ملک ترقی کرتا۔ اللہ اکبر! ورنہ ایک فکر کی بات دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اللہ نے بڑے سیم و زر پیدا کیے، بڑی سہولیات اور بڑے اسباب پیدا کیے ہیں، باوجود اس کے ہمارے ملک کا ہر بندہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، کوئی گھٹانے کی فکر نہیں کرتا، کوئی ایسا آدمی ہمیں تو نہیں دکھتا جو صدن کے اندر چیخ چیخ کر قرض کو ادا کرنے کی بات کرے، ملک کی سہولیات بڑھے اس پر بات کرے۔ پتہ نہیں کس طرف کہاں لوگ جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے، آج کی سیاست نے ملک کی تقدیر خراب کر کے رکھ دیا ہے، آج کی سیاست نے ملک کی ترقیوں میں بیڑیاں باندھ کے رکھ دیا ہے، آج کی ترقی نے آج کے اس دور نے، آج کی سیاست نے ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کا خون کا پیاسا بنا دیا ہے۔ عجیب سی سیاست ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں لوگ ہندوستان کی دھرتی ہماری ماں ہے۔ بھائی تیری بات، آپ ہی کی بات، جب دھرتی ماں ہے تو ہندوستان میں جتنے رہتے ہیں سب اس کے بیٹے ہیں۔ تو کیسا بیٹا ہے کہ ماں کے دوسرے بیٹے کو مار مار کے مار ڈالتا ہے، کوئی بہانہ دے کے مار دیتا ہے، کوئی سبب بنا کے مار دیتا ہے۔ یہ چلی ہے آج کی سیاست۔ تو آج کی سیاست، معاف کریے گا، ہمارے ملک کو پیچھے لے جا رہی ہے۔ آج کی سیاست انسانیت کا گلا گھونٹ رہی ہے، آج کی سیاست انسانیت پر خنجر چلا رہی ہے۔
آج کی سیاست ملک کو خسارے کی طرف لے جا رہی ہے۔ سیاست وہی اچھی ہے جو ملک کو ترقی پر لے جائے۔ سیاست وہی اچھی ہے جو غریب و فقیر، گرے اگلے پچھڑے سب کے ساتھ انصاف قائم کرے۔ سیاست وہی اچھی ہے جو ملک کے مسائل کو دور کرے۔ سیاست وہی اچھی ہے جو تمام رعایا کو انصاف اور عدالت کے ساتھ زندگی جینے کا موقع دے۔ سیاست ایک اچھی چیز ہے، لیکن لوگوں نے اسے مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم ہمارے ہند کو نظر بد سے بچائے اور ہمارے وطن عزیز جس کے لیے ہمارے اکابرین نے لمبی لمبی قربانیاں دی ہیں۔ یہ بھی ایک لائن اگر آپ سن لیں، دلی سے لے کر لاہور تک انگریز نے ہر درخت پر علماء کی لاشیں لٹکا دیا تھا۔ کیوں؟ انگریز سب سے بڑا دشمن علماء کو سمجھ لیا تھا۔ وجہ یہ تھی انگریز جانتا تھا ہر ہندوستانی کے اندر روح پھونکنے کا کام علماء کرتے ہیں، قوم کو جگانے کا کام علماء کرتے ہیں۔ اس لیے انگریز نے چاہا تھا کہ علماء کو مار دو، جب سوئے ہوں کو جگانے والا کوئی نہ رہے گا تو ہم حکومت کرتے رہیں گے، تو ہم راج کرتے رہیں گے۔ علماء کی تاثیر کی ایک بات خالی پیش کروں گا۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو ٹوکری میں سبزی لے کر بیچنے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک انگریز سپاہی بڑھیا کو روک لیا اور کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا سبزی بیچنے جا رہی ہوں، پر تجھے سبزی نہیں دوں گی، تیرے ہاتھ سے نہیں بیچوں گی۔ انگریز سپاہی پریشان ہو گیا، روک لیا، کہا کیوں نہیں میرے ہاتھ سے بیچو گی؟ میں زیادہ پیسہ دوں گا۔ کہا زیادہ نہیں، چاہے جتنا زیادہ تو دے گا میں تیرے ہاتھ سے سبزی نہیں بیچوں گی، تجھ کو کچھ بھی نہ دوں گی۔ بوڑھی اماں کے اس ہمت پر انگریز پریشان ہو اور کہا مت دے سبزی، مت بیچ میرے ہاتھ سے، پر یہ تو بتا دے تجھ کو اتنا جذبہ کس نے دلایا؟ تیرے اندر اتنی روح کس نے پھونکا؟ یہ بیداری تیرے اندر کون لایا؟ یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ تب وہ کہتی ہے ہمارے مولانا نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے، ان کو اپنے دیش سے بھگانا ہے، وطن کو آزاد کرانا ہے۔ ہم مولانا کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں اور تیرے ہاتھ سے ہم نہیں بیچیں گے، بھوکے مر جائیں گے پر تجھے سبزی نہیں دیں گے۔ یہ یونٹی تھی، یہ اتحاد تھا، اس طریقے سے لوگوں کے اندر فکر تھی، تب ہندوستان آزاد ہوا۔ ورنہ آج یہ سوشل میڈیا پر اور یہ پھلاں ڈھکا جو دیکھ رہے ہو، یہ بکواس کر رہے، معاف کیجئے گا کتے کی طرح جو بھوک رہے ہیں، ایسے اگر ہوتے اپدری، ایسے بوالی، فسادی، فتین، جھگڑالو، اللہ کی قسم ملک ایسے درندوں سے اس وقت بھرا رہتا تو یہ کبھی نہیں آزاد ہو پاتا، کبھی نہیں آزاد ہو پاتا۔ پر اس دور کے لوگوں کو آپ سلام پیش کیجئے گا جو متحد ہو کر، متفق ہو کر اپنے وطن عزیز کو آزاد کرائے۔ باتیں اور ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، بس اتنا کہنا چاہوں گا 15 اگست ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ سے ہو سکا کرے تو جنگ آزادی کے آپ کے اپنے جو مجاہدین جنہوں نے جانیں دی ہیں ان کے لیے کچھ صدقہ کر لیا کرو، خیرات کر لیا کرو، فاتحہ درود جو اللہ آپ کو توفیق دے کر لیا کرو۔ ان کے خون کی بلیدان چڑھایا گیا ہے، تب آج آپ ہندوستان میں سکون و اطمینان، راحت و شانتی کی زندگی گزار رہے ہو۔ بڑے حقوق ہیں جنگ آزادی کے، مجاہدین کے، ان کو فراموش کبھی نہ کیا گیا ہے اور نہ کیا جائے گا۔ اللہ کریم غفور الرحیم، کہنے سے زیادہ مجھے خود ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔